زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ رشتوں میں عدکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں اور حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ گناہ دنیا کی لذت، آخرت کا عذاب۔ خاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتے ہوئے۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ باپ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ انسان بھی ڈستا ہے زہر ڈال کے لفظوں میں۔ اپنے اندر پرندے کے طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کا چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے لیے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حسب توفیق صدقے باکس میں ڈالتے رہیں، پھر ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو بڑی عزت سے پیش کریں۔ اتنی کشادگی، اتنا سکون حاصل ہوگا کہ خود حیران رہ جاؤ گے۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ جڑے رہے تو ہی لگتا ہے گھر، خوشی کا نشان بکھر گئے تو یہ پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مصروفیت بہت ضروری ہے، آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے مفلسی بانٹ دوں اس دور کے آقاؤں میں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ صحن کی دیوار نے تبدیل رشتے کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پہ سچ، چہرے پر مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی اور ہاتھوں سے خدمت۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین۔ کچھ حقائق تلخ سے تلخ۔ انسان کمزور نہیں بلکہ نفس کمزور ہے، عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے، وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے، رزق کی کمی نہیں، ہرس کی بہتات ہے، انسان کا قحط نہیں بلکہ انسانیت کی کمی ہے۔